اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے والد محترم سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اپنے بھائی سیدنا علی اکبر علیہ السلام اور سیدنا علی اصغر علیہ السلام اور اپنے گھر کی خواتین کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور ان کے سامنے پورے خانوادہ کو اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ تمام دوست ثواب کی نیت سے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی نیت سے ایک بار درود کریم سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ تمام دوستوں کو علم ہے، نہ تو میں کوئی عالم ہوں، بڑے بے ربط سے میرے جملے ہوتے ہیں، بس میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی ایک آدھا لفظ ٹوٹا پھوٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے، اس طرح کا موقع جب آپ دوست احباب اکٹھے ہوں تو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے توشہ آخرت ہے۔ یہ الفاظ جو پیغام گاہے بگاہے کسی نہ کسی پروگرام میں آپ لوگوں کی سماعتوں کو پیش کرتا ہوں، بات آہستہ رکھنا ہے۔ تو میں اس کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ دو چار ہی باتیں کرنی ہے مختصر سی آپ کے ساتھ، کوئی تقریر تو کرنی نہیں ہے۔ اپنی توجہ جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے ہر سائٹ سے ہٹا کے میری ان باتوں کی طرف کر لیں۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، ہمیشہ یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے۔ تو آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ مکمل طور پہ میری ان چند باتوں کی طرف۔ بیسیکلی آج کا جو دن ہے، محرم الحرام کے جو دن ہے، یہ ہمیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم قربانی اور واقعہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تو ان کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ان سے افضل ہیں۔ تو جس کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ وہ جنت کا سردار ہے، اس کے بعد آپ بتائیں کہ کیا اس کو کسی فردر ایفرٹ کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ جنت کے سردار ہیں تو منزل کو تو حاصل کر لیا، جنت سے بڑا تو کوئی مقام نہیں ہے، اور جو جنت کا سردار ہو گیا اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی جو قربانی تھی وہ اس کا میسج ہمارے لیے تھا، جو انہوں نے قربانی دی کربلا میں وہ ہمارے لیے دی، ہمیں پیغام دینے کے لیے وہ کربلا کا واقعہ انہوں نے اپنے جانوں پر سے گزار دیا۔ میرے نزدیک جو کربلا کا میسج ہے، یا جو اسلام کی روح ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمارے پاس
دنیا و آخرت میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہم آخری نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے دامن میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہمارے پاس، ہمارے دامن میں مکمل طور پہ صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت موجود ہو۔ نعرہ حیدری لگا کے اور بڑے بڑے فلک شکاف نعرے لگا کے اور بڑی بڑی دودھ کی سبیلیں لگا کے اور بڑے بڑے لنگر تقسیم کر دینا، بلا شبہ یہ محبت کی عکاسی ضرور کرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں کی محبت کی روح نہیں مانتا۔ محبت کی یہ روح ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے کردار کا عکس آپ کے کردار میں نظر آئے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے شروع کروں گا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابلیس، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے بڑی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور عبادت کرتے کرتے وہ اس منصب پہ پہنچ گیا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اس بات کو جانتا تھا کہ ایک دن یہ میری نافرمانی کرے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے رتبے میں، اس کی عبادت کے اجر میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا موقع دیا، وہ عبادت کرتا رہا، فرشتوں کا سردار بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تکلیف فرمایا تو اس نے کہا کہ ہے پروردگار، میں اس سے افضل ہوں انسان سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ فرشتوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ انسان فساد کرے گا، یہ اس طرح کے معاملات کرے گا، زمین میں جائے گا یا جہاں بھی رہے گا، اس کی فطرت ایسی ہے کہ یہ معاملات کو ٹھیک نہیں رکھے گا۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کو سجدہ کرو۔ سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان۔ شیطان نے یہ کہا کہ رب میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ تخلیق غلط تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ ثابت ہوگا کہ یہ تخلیق ٹھیک تھی۔ پہلا جو میسج آپ کو آج کی اس محفل میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کریں، جب بھی آپ کسی غلط کام کا ارادہ کریں تو اللہ کی اور شیطان کی اس تکرار کو مد نظر رکھیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، رب نے کہا تھا کہ یہ درست ہے۔ تو جب ہم کوئی درست کام کرتے ہیں، ہم انسانیت کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے رب کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس وقت ہمارے رب کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب ہم غلط کام کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کا حق چھینتے ہیں، اپنی دوست بٹھانے کے لیے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ منافقت یا غداری کرتے ہیں، کسی کا رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، کسی کے گھر میں روزی جانے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے رب کے اوپر اس وقت کیا گزرتی ہوگی، اور شیطان اس وقت کس حالت میں ہوتا ہوگا۔ شیطان یقینی طور پہ بغلے میں جاتا ہوگا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ شیطان گمراہی میں ہے اور یہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کبھی زندگی میں آپ اس امتحان میں مبتلا ہوں کہ میں نے درست کام کرنا ہے کہ میں نے غلط کام کرنا ہے، میں نے کسی کا حق مارنا ہے، یا میں نے کسی کو نیچا دکھانا ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ بدلہ لینا ہے، تو ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارے رب نے ہمارے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہ میرا پہلا میسج تھا۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو مکمل روح ہے وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اخلاق کے اندر ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھے طریقے سے پیار سے بلائے اور آپ بھی اس کا پیار سے جواب دے دیں، یہ تو بدلے کا بدلہ ہے۔ اخلاق یہ ہے جب کوئی آپ کی دل آزاری کرے، جب کوئی آپ کو ستائے، آپ کو تنگ کرے، آپ پھر بھی اس کا اخلاق سے جواب دیں، تو یہ اخلاق ہے میری نظر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بڑا میسج دیا سفر طائف کے اندر. کل کائنات کے مالک ہیں رسول کریم اور رحمت للعالمین ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف تشریف لے گئے تو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک لہو لہان ہوا، حتیٰ کہ جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے. اللہ جل شانہ کو اس بات پہ رہا نہیں گیا، جبرائیل کریم کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جائیے اور جا کے میرے محبوب سے پوچھئے کہ ان کی بستی کو الٹا دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے. ہماری کیا اوقات ہے؟ جو کل جہانوں کے مالک اور جن کا کنیکشن ہر وقت اللہ کے ساتھ، جن کے بارے میں اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ اے نبی وہ تم نے نہیں کہا میں نے کہا، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی، وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا اللہ کا تھا. یعنی کہ ہر وقت اللہ اس چیز کے اندر محو رہتا تھا. اللہ ہر وقت اپنے نبی کی ہر وقت ٹیک کیئر میں اور پروٹوکول میں رہتا تھا. صحابہ اکرام کی شان آپ دیکھیں کتنی شان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اور صحابہ اکرام محفل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، کسی کی آواز اونچی ہوگی آیت نازل ہوگی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی سے نیچے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ ہو. یہ شان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا اور آپ بڑی تکلیف میں اور درد میں تھے، بیسیکلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صرف اتنا ہی فرض تھا نا کہ تبلیغ کرتے، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے اور دنیا سے پردہ فرما جاتے. یہ جو حیات طیبہ کے سارے میسج ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. پھر بھی فرمایا کہ نہیں یا اللہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں تو ان کی نسلیں سمجھ آئیں. یہ ہمارے لیے میسج تھا کہ اگر کبھی لائف کے اندر، زندگی کے اندر اس حد تک بھی تنگ کر دیے جاؤ تو اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے برداشت کرنا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے میسج تھا. تیسری بات واقعہ کربلا کا میسج، اور آخری بات ہے یہ میری، جو بات ہم سب کرتے ہیں اور احادیث کے اندر بھی یہ بات ہمیں کہی گئی ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے کہ جو میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھے. لیکن دامن تھامنا ہے کیا؟ کیا ہے یہ کیسے ہم تھام سکتے ہیں؟ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم خانوادہ رسول کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. میرے نزدیک اہل بیت کا دامن تھامنے سے مراد اور ان سے محبت کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو درس انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آئے. آج یہاں اس محفل میں تقریباً سب لوگ صاحب حیثیت کرتے ہیں. مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے رکھے، بھوک اور پیاس رکھے، گھر میں سحری کرنے کو کچھ نہیں تھا، روزے رکھے. مولا علی نے مزدوری کی، شام کو گھر لائے، افطاری بنائی، افطاری کے ٹائم پہ سائل آ گیا. کتنی بھوک ہوتی ہے روزے کے بعد ہم سب جانتے ہیں، کتنی بھوک ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں روزے کے بعد. سائل نے جب صدا لگائی تو وہ جو بھی تھا، ایک روٹی تھی، دو تھی یا تین تھی، جو بھی تھا اس میں یہ نہیں کہ آدھا دیا یا چوتھا حصہ دیا، وہ سارا اٹھا کے دیا. یہ میسج تھا، یہ میسج تھا. اگر ہم لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر محبت اہل بیت کی کمی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کے معیار پہ پورا اتریں، اس میسج کو سمجھیں. 3 دن یہ واقعہ ہوتا رہا، آخرکار اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا. اس کے بعد واقعہ کربلا کا جو میسج
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ تو جنت کے سردار ہیں، اور نبی کریم سے انہوں نے سن لیا، سرٹیفکیٹ لے لیا۔ اس کے باوجود جب خبر ملی، آپ کو پتا ہے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حج کے فوراً بعد آتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حج کا مہینہ گزرا ہے، تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام احرام باندھ کے حج کرنے گئے تھے اپنے اس کربلا کے سفر سے پہلے۔ جب احرام باندھ کے حج کرنے گئے تو یزید نے کچھ لوگوں کو تلواریں اور ہتھیار دے کے بھیجے تھے کہ مکہ میں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ جب امام نے یہ دیکھا تو انہوں نے اسی وقت کوئی جنگ کا ارادہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہ ہو، یہ میری جان کے دشمن ہیں۔ اسی وقت ہی احرام جو حج کا تھا، عمرہ کی نیت کی، عمرہ ادا کیا اور واپس مدینہ گئے، اپنے نانا جان سے اجازت لی اور کربلا کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین اگر جنگ کرنا چاہتے تو کتنے لوگ ان کے ساتھ حامی بن سکتے تھے جنگ میں؟ کل کائنات کے جتنے لوگ تھے اگر وہ جنگ کا اعلان کرتے تو سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ امام نے کہا یہ میسج بڑا اہم ہے، بڑا باریک سا ہے، آپ نے اس کو بڑی توجہ سے اپنے پلے باندھنا ہے تاکہ جو میں پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ضائع نہیں ہو، کیونکہ اتنی بڑی قربانی کا جو میسج ہے وہ آپ سب کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے۔ کربلا تشریف لے گئے، وہ چاہتے یہ سیدنا امام حسین ان کی اولاد ہیں جن کے قدم رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ پیدا ہوا تھا، وہ چاہتے تو کئی چشمے جاری کر دیتے، وہ آب زمزم کے مالک ہیں، ان کے جو دادا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایڑیاں رگڑنے سے یہ چشمہ پیدا ہوا تھا، اور وہ جو دعا کرتے اللہ سے اللہ نے پوری کرنی تھی۔ لیکن انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ برائی کو ختم کس چیز سے کرنا ہے، برائی کو برائی سے نہیں مٹانا، برائی کو اچھائی سے مٹانا ہے۔ برائی اپنی برائی میں خود مر جاتی ہے، اچھائی اپنی اچھائی سے جیت جاتی ہے۔ سفر کا ارادہ کیا اور کربلا تشریف لے گئے۔ جو وہ چاہتے وہ حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی پوری کنبے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور ہمیں یہ میسج دے دیا کہ برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچائی اور سچ ہمیشہ جیت کے رہے گا، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ ہار کے رہے گا۔ تو میرے دوستو، اس میسج کو اپنے دامن میں ہمیشہ باندھ کے رکھو کہ جو واقعہ کربلا نے ہمیں درس دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم نے کسی کی برائی کی وجہ سے خود برے نہیں ہو جانا، کسی کے برے عمل کی وجہ سے ہم نے خود برائی پہ نہیں اتر آنا، ہم نے ہمیشہ اچھائی کا راستہ رکھنا ہے۔ اور ایک بات اور، ہمارے تھانوں میں یہ کلچر ہے کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ کوئی کمزور آدمی کوئی زیادتی کر لے، کوئی سے غلطی ہو جائے، کوئی چوری چکاری ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر FIR کرواؤ، اس کو تھانے لے جاؤ، جاگیردار صاحب جاتے ہیں کرسی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے اس کو لتر مارو۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، ہماری سانس رب کی مہربانی سے چل رہی ہے۔ جب بندہ دنیا میں سیاہ و سفید کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رب کہتا ہے گڑھا کھودو، اس کو اندر ڈالو، اوپر مٹی ڈالو، تاکہ میں اس کے ساتھ جو کروں کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی انائیں، اپنی بغض، اپنی منافقت، اپنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور شہیدان کربلا کا اور نواسہ رسول کا جو میسج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ پکا ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کردار سے ان کے کردار کی خوشبو آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سمجھے ہماری اس محفل کا، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے جس ہستی کا یوم شہادت ہے، ان کے در پہ کوئی ایک سائل گئے، جس طرح سے پہلے قاری صاحب نے بھی واقعہ سنایا، تو وہ امام زین العابدین اس کو لنگر اپنا عطا کر رہے تھے،
تو وہ بار بار آتا تھا، بار بار ہی دے دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، جب ہم شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے تم ہمیں پتھر مار رہے تھے، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. تو یہ ہے واقعہ کربلا کا میسج کہ وہ ہستی جس کے سامنے پورے خاندان کو ذبح کیا گیا اور اہل بیت کی عزتوں کو بحال کیا گیا، چھوٹے بچوں کو مارا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ گاڑی کیسے تیز ہارن دے کے گزر جائے، ہم ایک دم ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس کی کیسے جرت ہوئی ہے، ہماری یہ حالت ہے. اور دیکھیں کہ جن کے ہم اپنے آپ کو فالور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنی قیامت ڈھا دی گئی، اتنی تکالیف اور مظالم کر دیے گئے، اور جب وہ لوگ سامنے آئے تو ان کا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا. یہ ہے واقعہ کربلا کا میسج. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس دن ہمارے کردار سے ان چیزوں کی خوشبو آئے، آپ کو اپنے کردار سے خوشبو آئے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس دن آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے ماں باپ کو، ہم سب کو، الکبیر فیملی کو، یہاں کام کرنے والے امپلائیز کو، یہاں کام کرنے والے ڈیلرز کو، یہاں اس سے جڑے تمام منسلک لوگوں کو، ایون تو میں کہتا ہوں کہ جو الکبیر ٹاؤن کے خیر کا نہیں ہے، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پہ چلائے اور اتحاد عطا فرمائے. یہ دنیا آخرت کی تیاری کا گھر ہے، تو سب لوگ اپنا یہاں رہتے ہوئے، جس طرح سے ہم ڈیلی آفس میں آتے ہیں، ہم اپنا کیلکولیٹر مارتے ہیں کہ میں نے آج اتنے کما لیے، میں نے آج اتنا کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی اسباب ہیں جنہوں نے یہاں رہ جانا ہے، آخرت کے لیے ڈیلی ضرور کیلکولیٹر مارا کریں. کیا ہم مائنس میں تو نہیں جا رہے ہیں؟ ڈیلی اپنے آپ کو پلس کر کے جایا کریں. یہی واقعہ کربلا ہے، یہی کربلا کا میسج ہے، یہی اہل بیت سے محبت ہے. اللہ آپ کو، ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ.